نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم ابناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع رواہ ابو داود۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ پچھلے جمعے کو رمضان مبارک کی فضیلت بیان کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ ایک نیکیوں کی سیزن کا مہینہ ہے کہ جس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کی برابر کر دیا جاتا ہے اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں تو ہر سمجھدار کو اور ہر عقل مند کو اس سیزن سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور الحمدللہ امت کے اکثر افراد اس سیزن سے فائدہ اٹھاتے بھی ہیں اور خوب نیکیاں کماتے ہیں، لیکن ایک غلطی یہ کر دیتے ہیں کہ سیزن سے تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ بعد میں مسجدوں میں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ لوگ کام کرتے ہیں، سیزن کماتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ پورے سیزن کے بعد وہ بیٹھ کر کھاتے ہیں، بلکہ سیزن کے بعد بھی وہ اپنا عمل جاری رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ کام ضرور کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں تو خوب اللہ سے لو لگائی جائے، خوب اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کی رضا کو باقی رکھا جائے۔ لیکن اس مرتبہ میں آپ حضرات کے سامنے تراویح اور روزوں سے متعلق کچھ اہم باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں اور بچوں سے متعلق کچھ باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تراویح کے تعلق سے چند مسائل جو لوگوں کو پیش آتے ہیں وہ یہ ہے کہ عام طور پر بہت سے ائمہ جب تراویح پڑھاتے ہیں تو اتحیات کو اتنی جلد پڑھتے ہیں اور درود شریف کو اتنا جلد پڑھ لیتے ہیں کہ لوگ اپنی اتحیات اور درود شریف مکمل نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے اتحیات پڑھ لی ہے، تشہد پڑھ لی ہے، پھر اس کے بعد آپ چاہے درود شریف پڑھ رہے ہوں یا چاہے آپ دعا پڑھ رہے ہوں، تو امام نے سلام پھیر دیا تو آپ بھی فوراً سلام پھیر دیں اور اپنی درود شریف یا اپنی دعا مکمل نہ کریں، بلکہ جہاں ہو وہیں پر چھوڑ کر کے امام کی اتباع کریں۔ ہاں، اگر امام نے اتنا جلدی کر دیا کہ آپ اتحیات بھی پوری نہ کر پائیں تو آپ اس حال میں ہر حال میں اتحیات ہی مکمل کریں اور امام کی اتباع نہ کریں، بلکہ امام سلام پھیر دے تو آپ بعد میں اپنی اتحیات مکمل کر کے تب سلام پھیریں۔ تو یہ مسئلہ یہ اس کے تعلق سے ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی وجہ سے دیر سے آتے ہیں، یعنی کچھ تراویح چھوٹ جاتی ہے، تو کیا ان کی قضا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ وقت کے اندر جو نماز پڑھی جائے گی وہ قضا نہیں کہلاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کی چند رکعتیں امام کے ساتھ نکل جاتی ہیں، امام سے فوت ہو جاتی ہیں، تو وہ شخص امام کی نماز مکمل ہونے کے بعد، یعنی تراویح کی جماعت کی مکمل ہونے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی رکعت تنہا الگ ادا کرے۔ البتہ اگر کوئی تراویح نہیں پڑھ پایا، کسی سفر میں تھا یا کوئی معذور تھا، کوئی بیماری تھی، تو اگلے دن اس کی قضا لازم نہیں ہے، اگلے دن اس کی قضا نہیں کرے گا۔ تو یہ تراویح کے تعلق سے بات تھی۔ اور دوسری چیز ایک یہ ہے کہ جب تراویح امام پڑھاتا ہے تو سبحانک اللہم ثنا کو بہت جلد پڑھ لیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی ثنا مکمل نہیں ہو پاتی ہے۔ تو جب امام قرات شروع کر دے تو اب آپ اپنی ثنا روک دیں اور امام کی قرات کو سنیں، کیونکہ امام کی قرات کو سننا واجب ہے، اس کو ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک مسئلہ یہاں یہ نکلتا ہے کہ بہت سے حضرات بیٹھے رہتے ہیں اور امام کے ساتھ نیت نہیں باندھتے ہیں، بعد میں جب رکوع کا نمبر آتا ہے جب نیت باندھتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ان کی تراویح تو ہو جائیں گی، لیکن جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تھا کہ تراویح کے تعلق سے 2 سنتیں الگ الگ ہیں، ایک تو پورا قرآن کریم سننا اور دوسرا تراویح پورے رمضان کی ادا کرنا۔ تو یہ تراویح تو ادا کر دیں گے، لیکن چونکہ پہلے امام کے ساتھ نیت نہیں مان رہے ہیں، اس لیے پورا قرآن سننے والی سنت کو ادا نہیں کر پائیں گے۔
تو اس لیے جیسے ہی امام نیت باندھے تو فوراً آپ کو بھی ساتھ دیتے ہوئے فوراً ہی نیت باندھ لینی چاہیے، تو آپ دونوں سنتیں ادا کرنے والے ہوں گے۔ آپ گھر سے وقت نکال کر کے لائے تو امام بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوتا ہے، جس طرح وہ نیت باندھ لیتا ہے اسی طرح آپ کو بھی جلدی ہی نیت باندھ لینی چاہیے۔ یہ مسئلہ تراویح کے تعلق سے ہوا۔ روزے کے تعلق سے تو روزہ رکھنا ہر مکلف کے اوپر، ہر بالغ کے اوپر ضروری ہے، اور روزہ جو ہے اصل کھانے پینے سے یا اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر ان تینوں چیزوں میں سے یہ تینوں چیز پائی گئی کسی بھی شکل میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی آدمی نے کوئی چیز کھا لی، کوئی چیز پی لی، یا حلق کے ذریعے سے کوئی چیز نیچے اتر گئی جس میں کھانے کے معنی پائے جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کسی نے اپنی نفسانی خواہش پوری کی، ایک پوری ہو جانا، ایک پوری کر لینا، تو بہت سے لوگ اس بارے میں مسائل پوچھتے ہیں، یعنی اگر کسی کو احتلام ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی خود حرکت کرتا ہے اور اپنے اوپر غسل کو واجب کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس میں اگر وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کے اوپر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا، یعنی 60 روزے رکھنا بھی ضروری ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنی بغیر کسی دوسرے انسان کی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس صورت میں اس پر صرف قضا کرنا لازم ہوگا۔ لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہر مسلمان کو اور ہر روزہ دار کو خصوصاً بچنا چاہیے۔ تو لیکن اگر احتلام ہو جاتا ہے، خود بخود احتلام ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ روزہ باقی رہتا ہے، روزے کے اندر کوئی کراہت نہیں آتی ہے۔ بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں، بہت سے بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو روزے کی حالت میں غیر محرموں سے بات کرتے ہیں یا غلط چیزیں دیکھتے ہیں، اور اس صورت میں ان کو اگرچہ انزال نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ پانی نکل جاتا ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ مسائل بھی ایسے ہیں جو بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا اور پھر کھا پی لیتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ تین چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو کوئی آدمی انزال کر دیتا ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک ہے کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ورنہ مکروہ ہوگا۔ اور ایک ہے کہ کوئی آدمی کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس صورت میں اس کے تھوڑا بہت پانی نکل جاتا ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ تو یہ مسائل جو ہیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ روزہ کے تعلق سے اور تراویح کے تعلق سے وہ باتیں تھیں جو عموماً پیش آتی ہیں۔ اب میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں بچوں کے تعلق سے بہت سنجیدگی ہے، غیر سنجیدہ ماحول ہے۔ یعنی کچھ تو یہ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو بچپن ہی سے زبردستی روزہ رکھواتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ ہیں جو اگر وہ خود نہیں رکھتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی روزے کی ترغیب نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور ان کو نماز نہ پڑھنے کے اوپر مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں بس بستروں میں الگ الگ کر دو۔ اور علامہ شامی نے فرمایا کہ روزے کا حکم بھی نماز ہی کی طرح ہے، یعنی جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ماں باپ کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں۔ جس طرح ان کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح ان کے اوپر یہ بھی واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں اور انہیں بار بار ترغیب دیں۔ اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ماں باپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ ان کو نماز نہ پڑھنے کے اوپر ڈانٹیں، ان کو ماریں۔ اسی طرح اگر بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے تو روزہ نہ رکھنے کے اوپر اس کو ڈانٹیں اور اس کو ماریں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، فرض نہیں ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے زبردستی روزہ رکھوائیں اور اس کو روزے کی ترغیب دلائیں تاکہ اسے ابھی سے روزہ رکھنے کی عادت ہو سکے، اور تمام برائیوں سے اسے روکے تاکہ وہ بڑا ہو کر کے برائیوں سے رک سکے۔ اب یہاں ایک مسئلے کو یہ اور سمجھنا ہے کہ
مسئلے کی مکمل وضاحت ہونا ضروری ہے۔ یہ حدیث کے اندر ہے کہ جب وہ 10 سال کے بچے ہو جائیں تو انہیں مارو، کتنا مارنا ہے، کیسے مارنا ہے، یہ ساری احادیث کے اندر اور یہ ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم جو اپنے بچوں سے ہمیں محبت ہے، لیکن ہم اگر انہیں کوئی ڈانٹتے ہیں یا انہیں مارتے ہیں تو صرف اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا حکم کے خلاف اگر ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، پھر اس میں ہماری پکڑ لازم اور یقینی ہے۔ تو جب کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، بلکہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرداس سے فرمایا تھا کہ تم 3 مرتبہ مارنے سے اوپر بچو، اور اگر تم 3 مرتبہ سے زیادہ مارتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے بدلہ لے گا۔ تو اس لیے بچوں کو ڈانٹیں اور بچوں سے کہیں، اور بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیں، اور ہاتھ سے اسے 3 مرتبہ بچوں کو مار سکتے ہیں۔ اب آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی، اس کے باوجود وہ بچہ نہیں مانتا ہے، تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کو 10 مرتبہ سے زیادہ ماریں، آپ کو اس کو 3 مرتبہ سے زیادہ ماریں، یعنی 10 سال کا بچہ اگر ہو جاتا ہے۔ ایک چیز اور مسئلہ یہاں پر بیچ میں نکل کے آ جاتا ہے کہ اگر بچے نے نماز بغیر وضو کے پڑھی یا نماز کو توڑ دیا تو اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ بچے نے بغیر وضو کی نماز پڑھی ہے تو اسے دوبارہ نماز دہروائیں۔ اور لیکن اگر کسی بچے نے تکلیف کی وجہ سے یا کسی وجہ سے روزہ توڑ دیا تو اب ماں باپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو دوبارہ اس کی روزے کی قضا کروائیں۔ روزے کے اندر مشقت ہے تو یہ گنجائش دی گئی ہے کہ روزے کی قضا نہ کرائیں، لیکن نماز کے اندر زیادہ مشقت نہیں ہے تو نماز کو دوبارہ وضو کرا کے یا دوبارہ نماز کو صحیح طرح سے ادا کرائیں۔ یہی صورتحال والدین سے ہٹ کر کے استادوں کے اوپر آتی ہے۔ تو استادوں کو بھی اور معلم کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس جو بچے پڑھتے ہیں اور ان کے پاس جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کی تربیت کرنا بھی استاد ہی کا حق ہوتا ہے۔ اس حق کے اندر بہت زیادہ افراط و تفریط ہوتی ہے، اور جہاں یہ افراط و تفریط ہوتی ہے وہیں پر اس عالم کا یا اس معلم کا اور اس مدرب کا حال الٹ جاتا ہے۔ حکم ہے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرداس سے فرمایا تھا اور ان کو معلم بنا کر بھیجا تھا کہ بچوں کو 3 مرتبہ مارنے سے بچو، اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ بچوں کو لکڑی سے نہ مارو، اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ بچوں کو چہرے پر نہ مارو۔ اور ان سب احادیث کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرداس کی حدیث میں فرمایا کہ اگر آپ بچوں کو 3 مرتبہ سے زیادہ مارتے ہیں تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے قصاص لے گا۔ اور یہیں پر یہ بھی بات بھی ہے کہ بہت سے اساتذہ بچوں کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ مدرسے کے نام سے چڑ جاتے ہیں، مدرسہ جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے پڑھائی اس وجہ سے چھوڑ دی کہ استادوں نے ان کو بہت زیادہ مارا۔ تو اگر آپ ان کو زبردستی مار کر کے پڑھائیں گے تو پڑھ لیں گے تو آپ کو اتنا ثواب اگرچہ نہ ملے، لیکن جتنا آپ نے انہیں 3 مرتبہ سے زیادہ مارا ہے تو اس کا قصاص آپ کو دینا پڑے گا۔ یہی چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، بلکہ ہم نے حدیثیں گھڑ رکھی ہیں کہ اگر جو بچہ پڑھائی کے تعلق سے پٹے گا اور جہاں استاذ کی کمچ لگے گی وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ حالانکہ اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ صرف حافظوں کی اور استاذوں کی اپنی بنائی ہوئی حدیثیں ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اس لیے ان تمام ان احادیث کو سوچ کر کے ایک افسوس ہوتا ہے کہ کیسے ہماری مدارس کے اندر اور کیسے ہماری مکاتب کے اندر بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ اعتدال کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جائے، اور اسی طرح والدین کا بھی حق ہے کہ بچے اگر نماز نہ پڑھیں تو والدین انہیں پہلے شفقت کے ساتھ سمجھائیں، اور جب نہ مانیں تو 10 سال کے ہونے پر اپنے ہاتھ سے آہستہ ایسی مار ماریں کہ اس سے چوٹ کھلنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طرح چہرے پر نہ ماریں، نازک جگہ پر نہ ماریں۔ تو اس لیے بچوں کے تعلق سے یہ احکامات ضروری ہیں، تو ان سب چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ